بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. پارٹ ٹو پاک اسٹڈی ایم سی کیوز. ڈیئر ونس اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کہ یہ ویڈیوز آپ اپنے ساتھ ڈاؤن لوڈ فارم میں رکھیں اور کہیں بھی آپ جائے تو ان ویڈیوز کو سنتے جائے. آپ ایک یا دو مرتبہ یہ ویڈیو سن لیں گے تو پاک اسٹڈی کا جو آپ کا پرابلم ہے وہ ساری عمر کے لیے حل ہو جائے گا. ہم نے 15 ایئر کے جتنے بھی پاسٹ پیپر گزرے ہیں، جتنے بھی ٹیسٹ گزرے ہیں، ان تمام کو کلیکٹ کر کے ان سے پاک اسٹڈی کے ایم سی کیوز نکالے اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. 51 نمبر ایم سی کیوز ہے، ہو از دی آتھر آف ہنٹر پر ہنٹر. یہ بک کا نام ہے، اس کا آتھر کون تھا؟ سر سید احمد خان. 52 نمبر ایم سی کیوز ہے، سر کریک is 96 کلومیٹر لانگ اسٹرپ آف واٹر ڈسپیوٹیڈ بٹوین انڈیا اینڈ خالی جگہ پاکستان. سر کریک یہ واٹر کی ایک لمبی لائن ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے. اس کی لمبائی ہے 96 کلومیٹر. سر کریک واٹر کی ایک لمبی اسٹرپ ہے. The X FATA will be given share from the divisible pole 3%. X FATA مطلب جو نارتھ وزیرستان اور یہ علاقے جو پہلے فاٹا میں تھے اب تو مرج ہو گئے ہیں، تو اس کو پول میں الیکشن میں کتنا حصہ دیا جائے گا؟ 3%. What was name of عبید اللہ سندھی before accepting of اسلام؟ عبید اللہ سندھی ایک مشہور شخصیت کا نام ہے. وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام کیا تھا بٹا سنگھ. اس کا نام تھا بٹا سنگھ. 55 نمبر ایم سی کیوز، خلیفہ ہارون رشید جو کہ 786 میں پیدا ہوئے تھے، 809 میں وہ وفات ہوئے تھے، was able to extend the frontiers of Sindh on its western side. انہوں نے سندھ کے جو صوبہ ہے اس کو جنوبی سائڈ پہ ایکسٹینڈ کیا تھا اپنی حکومت کو. How many ODI matches Prime Minister عمران خان has captained for Pakistan؟ عمران خان کتنے ون ڈے میچز میں پاکستان کا کپتان تھا؟ 139 میچز میں عمران خان کیپٹن تھا. 57 The historical site of Mir Chakre Azam Rind tomb is located in Satgarh. Historical site of Mir Chakre Azam Rind. اعظم رینڈ کا مقبرہ کہاں پر واقع ہے؟ ستر گڑھ میں واقع ہے. ستگڑھ میں واقع ہے. سوخی کناری ہائیڈرو پاور. سوخی کناری ہائیڈرو پاور کا نام ہے جہاں پر بجلی پیدا ہوتی ہے. پروجیکٹ از بین بلڈ along which river؟ کنڑ ریور. سوندی کناڈی ہائیڈرو پاور کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ کنڑ دریا کے قریب بنایا گیا ہے. 59 پاکستان launched an operation in Kashmir in 1965 which was called operation. پاکستان نے 1965 میں کشمیر میں ایک آپریشن لانچ کیا تھا، اس کا نام تھا جبرالٹر. ایک آپریشن کا نام ہے جو پاکستان نے 1965 میں کشمیر میں کیا تھا. The people of India agitated against the arrival of Simon Commission because there was no Indian member in the Simon Commission. سائمن کمیشن بنا تھا تو جب وہ انڈیا پہنچ گیا تو انڈیا لوگوں نے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، تو انڈیا لوگوں نے اس سے قبول نہیں کیا. وہ اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے تھے کہ سائمن کمیشن میں سارے برٹش تھے، انڈین کا کوئی بندہ شامل نہیں تھا. During which of the following Mughal emperor rule, number of Hindus employed by emperor administration was the highest؟ اورنگزیب. کون سے مغل امپرر کی حکومت کے دوران حکومت میں زیادہ ہندوؤں کو حصہ دیا گیا؟ اورنگزیب کے زمانے میں ہندوؤں کو حکومت میں زیادہ حصہ دیا گیا. 62 نمبر ایم سی کیوز، اٹارنی میکڈونل was the lieutenant governor of United Provinces. اٹارنی میکڈونل یونائٹڈ پروونسز کا لیفٹیننٹ گورنر تھا. 63 نمبر ایم سی کیوز، پاکستان لارجسٹ ماسک. گرانڈ جامعہ ماسک بحریہ ٹاؤن کراچی.
از آرکیٹیکٹڈ بائی. پاکستان یعنی کراچی میں بحریہ ٹاؤن کا بڑا مسجد ہے، وہ کس نے آرکیٹیکٹ کیا؟ آرکیٹیکٹ میں نقش و نگار، جو باہر کی خوبصورتی ہوتی بلڈنگ کی، اس سے کہتے ہیں آرکیٹیکٹ. نیار علی دادا. نیار علی دادا نے بحریہ ٹاؤن کراچی کا بڑا مسجد آرکیٹیکٹ کیا ہے. ہب ڈیم واز اوپنڈ ان وچ ایئر. ہب ڈیم کون سے ایئر میں کھل گیا؟ 1981 میں. وٹ وار دی فیورٹ اسپورٹ آف قائد اعظم. قائد اعظم کا پسندیدہ کھیل کون سا تھا؟ کرکٹ اور بلیئرڈز. ڈیئر یہ بلیئرڈز کے بارے میں بہت زیادہ، اس کا قومی کھیل کون سا ہے، کس ملک کا قومی کھیل ہے، یہ MCQs بہت زیادہ اس گیم کے بارے میں آتے ہیں، تو اس کا ڈیٹیل بندے کو پتہ ہونا چاہیے. When British 66 number MCQs. When British announced NWFP separating from Punjab. NWFP نے پنجاب سے علیحدگی کا اعلان کب کیا؟ انگریزوں نے NWFP کو پنجاب سے کب علیحدہ کیا؟ 1901 میں. The oldest Mughal monument in Pakistan is کمران برادری. مغل مونومنٹ ان پاکستان. پرانا مغل مونومنٹ پاکستان میں کون سا ہے؟ کمران برادری. زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس پروملگیٹڈ ان. زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس کب جاری ہوا پاکستان میں؟ زکوٰۃ کا نظام کب جاری ہوا پاکستان میں؟ مطلب ایک سرکاری ادارہ بن گیا اس کا 1980 میں. اب امپارٹنٹ MCQs یہ ہے کہ اس کو کس نے سٹارٹ کیا، یہ بھی آگے آنے والی ہے. ہاؤ مینی گیٹ آر لوئڈ سکر بیراج. سکر بیراج کے کتنے گیٹس ہیں؟ 66. پاکستان تحریک انصاف کب بنی؟ اپریل 25 1996 کو. 71. وچ سٹی از نون اے سٹی آف ڈیٹس. کون سے شہر کو شہر آف ڈیٹس کہتے ہیں؟ پانچ گڑھ سٹی آف ڈیٹس. وچ گورنر جنرل ڈیسائیڈڈ ٹو میک انگلش ایز میڈیم آف انسٹرکشن ان انڈیا. کون سے گورنر جنرل نے پاکستان بننے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ انگلش کو یہاں رائج کیا جائے؟ لارڈ ولیم بینٹک. لارڈ ولیم بینٹک یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان یعنی جو کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا پر مشتمل ہے، اس میں انگلش لینگویج میڈیم بنایا جائے. لارڈ ولیم بینٹک نے. ہاؤ مینی سر ان شاجو رسالو. ہاؤ مینی سر ان شاجو رسالو. ڈیئر سر کہتے ہیں چیپٹر کو شاجو رسالو. سندھ کا شاہ عبداللطیف بٹائی نے ایک کتاب لکھا ہے، ایک فلسفہ لکھا ہے جو کہ مسلمانوں اور ہندو دونوں کے لیے اہمیت کے قابل ہے. تو اس میں کل کتنے چیپٹر ہے؟ 30 چیپٹر ہے. Who has been appointed as Corps Commander لاہور؟ لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز. لیکن یہ MCQ اس وجہ سے اہم نہیں ہے کیونکہ اس میں ڈیٹ نہیں ہے اور یہ کب اپوائنٹ کیا گیا، تو یہ نااہلی ہے ٹیسٹ ادارے کا کہ وہ اس طرح MCQs ٹیسٹ میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی ٹیسٹ سے اس کو سلیکٹ کیا ہے. دی فرسٹ آپریشن ان سوات اگینسٹ طالبان ان 2007 واز. 2007 میں طالبان کے خلاف جو سوات میں آپریشن ہوا تھا اس کا نام تھا آپریشن راہ حق. دی سیکنڈ آپریشن ان سوات اگینسٹ طالبان 2009 واز کالڈ آپریشن راہ راست. 2009 میں ایک اور آپریشن کیا گیا جسے آپریشن راہ راست کہتے ہیں. ٹوٹل نمبر آف سیٹس ان نیشنل اسمبلی آف پاکستان آر. پاکستان نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل سیٹ کتنے ہیں؟ 336. وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو 272 سیٹس چاہیے. دی UN United Resolution 47 is related to which of the following. UN ریزولوشن 47 کا تعلق ریزولوشن آن جموں کشمیر سے ہے. امپارٹنٹ ہے، یونائٹڈ نیشن کا کون سا ریزولوشن جموں اینڈ کشمیر سے ریلیٹڈ ہے؟ یونائٹڈ ریزولوشن 47.
On July 9, 1948, Pakistan issued its first postal stamp. پاکستان نے اپنے ڈاکخانے کا جو سٹیمپ استعمال کیا ہے وہ کب سٹارٹ کیا، کب جاری کیا؟ 9 جولائی 1948 کو۔ وفاقی محتسب واز کریٹڈ ان وچ ایئر؟ وفاقی محتسب یہ جو احتساب کے ادارے ہیں یہ کب قائم کیا گیا؟ یہ 1983 میں قائم ہوا۔ نیشنل اینتھم آف پاکستان واز آفیشلی اڈاپٹڈ ان؟ پاکستان کا قومی ترانہ آفیشلی یعنی حکومتی سطح پر کب جاری ہوا؟ 1954 میں۔ آغا خان یونیورسٹی واز اسٹیبلشڈ ان؟ آغا خان یونیورسٹی کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1983 میں۔ ہو assassinated to Lord Lewis Mountbatten, the last Viceroy of United India؟ متحدہ انڈیا کا یعنی ہندوستان کا آخری وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کو کس نے قتل کیا؟ توماس ایم سی ماہان۔ توماس ایم سی ماہان نے۔ اسٹیڈیم دیٹ از کنسٹرکٹڈ ان گوادر؟ گوادر میں جو اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سینیٹر محمد اسحاق بلوچ کرکٹ اسٹیڈیم۔ 85 کشمیر ڈے از observed in پاکستان آن؟ پاکستان میں کشمیر ڈے 5 فروری کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان began observing February 5 as the Kashmir Day to reiterate solidarity with the people of Jammu and Kashmir in 2004۔ پاکستان نے کشمیر کا یہ جو 5 فروری کا دن ہے یہ کب سے منانا شروع کیا ہے؟ 2004 سے۔ How many delegates were invited by British government for the first round table conference؟ فرسٹ راؤنڈ کا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہوا تھا یہ امپارٹنٹ 3 کانفرنس ہوئے تھے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئے تھے، تو اس میں 57 برٹش گورنمنٹ کے افیشلس کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ Who among the following founded the Royal Asiatic Society of Bengal؟ ولیم جونس نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کو کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ولیم جونس نے۔ The British Governor General and Viceroy who served for the longest period in India؟ انگریزوں کا گورنر جنرل کون تھا جنہوں نے ہندوستان میں زیادہ دیر تک حکومت کی تھی، زیادہ دیر تک وائسرائے رہے؟ وارن ہیسٹنگز۔ The single biggest items of British capital investment in India was؟ برٹش نے انڈیا میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کس چیز پر کی تھی پاکستان بننے سے پہلے؟ ریلویز پر۔ 91 نمبر MCQs۔ دی برٹش ایٹیچیوڈ ٹوورڈز گرانٹنگ انڈیا انڈیپینڈنس چینج پارٹلی اوونگ ٹو دی؟ MCQ کا مطلب ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کو علیحدگی دینے کا کیوں سوچا، کیوں ایسا ہوا کہ انگریز اس چیز پر آمادہ ہوئے کہ وہ ہندوستان کو تقسیم کرے پاکستان اور انڈیا میں موجودہ؟ تو فرسٹ آف آل UK میں گورنمنٹ چینج ہوا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ ورلڈ وار جو ہوا تھا سیکنڈ اس کا اثر تھا انگریزوں پہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں میں قوم پرستی کا جذبہ زیادہ تھا، تو اس وجہ سے لوگ انگریزوں سے نفرت کرتے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہے جس کی وجہ سے انگریز اس بات پر آمادہ ہوئے کہ انڈیا کو تقسیم کر لیں۔ Who was the first to raise the slogan انقلاب زندہ باد؟ مولانا حضرت موہانی۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ سب سے پہلے حضرت موہانی نے لگایا تھا۔ زینت ناول ریٹن بائی مرزا کلیج بیگ۔ زینت ناول کس نے لکھا تھا؟ مرزا کلیج بیگ نے۔ پاکستان سائنڈ کینال پیکٹ وتھ انڈیا آن؟ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کینال کا معاہدہ کب سائن کیا؟ 4 مئی 1948۔ ایکس ڈپٹی اسپیکر آف پنجاب اسمبلی واز؟ 2013 سے لے کر 2018 تک پنجاب اسمبلی کا اسپیکر کون تھا؟ سردار شیر علی خان گورچنی۔
Which pass connect چترال with بدخشان province؟ کون سا راستہ چترال کو بدخشان صوبے سے ملاتا ہے؟ دوڑا پاس۔ لیاقت علی خان was assassinated by، لیاقت علی خان کو کس نے قتل کیا تھا؟ اکبر خان نے۔ 98 which is the highest peak of سندھ؟ سندھ میں زیادہ اونچائی والا جگہ کون سا ہے؟ کون سا چوٹی سب سے بلند ہے سندھ میں؟ زرداق۔ سینٹ آف پاکستان کمپرائز آف ہاؤ مینی ممبرز؟ سینٹ آف پاکستان میں کتنے ممبر ہوتے ہیں؟ سینٹ آف پاکستان میں 100 ممبر ہوتے ہیں۔ مچ جیل از لوکیٹڈ ان، مچ جیل کہاں پر واقع ہے؟ مچ جیل بلوچستان میں واقع ہے۔ 101 ہو واز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ؟ مسلم لیگ کا پہلا صدر کون تھا؟ مسلم لیگ کا پہلا صدر آغا خان تھا۔ 102 ہاؤ مینی ڈسٹرکٹس آر دیئر ان بلوچستان؟ بلوچستان میں کتنے ضلع ہیں؟ بلوچستان میں 35 ضلع ہیں۔ وچ پاس کنیکٹ کوٹا وتھ چمن اینڈ افغانستان؟ کون سا راستہ کوٹا کے چمن اور افغانستان کو ملاتا ہے؟ کون سا راستہ کوٹا کو چمن اور افغانستان سے ملاتا ہے؟ کوجک پاس۔ خوجک پاس کیا کوجک پاس ایک ہی نام ہے۔ 104 میجر راجہ عزیز احمد بٹی واز برن آن 6 اگست 1928 ان وچ سٹی؟ ہانگ کانگ۔ یہ ایک شہر کا نام ہے جس میں عزیز بٹی پیدا ہوئی جو 6 ستمبر 1965 کو شہید ہوئے تھے، اس کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ ہو ٹرانسلیٹڈ دی شاہ جو رسالو ان اردو لینگویج؟ شاہ جو رسالو ایکچولی سندھی زبان کا ایک فلسفہ، ایک بک، ایک رسالہ ہے جس کے 30 سر ہے، مطلب 30 چپٹرز ہیں۔ اس کو اردو لینگویج میں کس نے ٹرانسلیٹ کیا؟ شیخ ایاز نے۔ 106 نادر شاہ اوریجنلی ہیلڈ فرام وچ کنٹری آف ایشیا؟ پارشیا۔ نادر شاہ اوریجنلی ہیلڈ ایشیا کے کس ملک سے ڈراپ کیا گیا تھا؟ تو پارشیا، سی والا۔ ڈیتھ آف شیر شاہ سوری؟ شیر شاہ سوری کب وفات ہوئے؟ 1545 میں۔ 108 دی لارجسٹ پرنسلی اسٹیٹ بائی ایریا ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن واز؟ دی لارجسٹ پرنسلی اسٹیٹ بائی ایریا ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن واز کشمیر۔ Karachi has total 58 towns. How many union council Karachi has? پاکستان میں کراچی میں 18 قصبے ہیں۔ کراچی میں کتنی یونین کونسل ہے؟ 178۔ مولانا محمد علی جوہر فادر نیم واز عبد علی خان؟ مولانا جوہر علی خان، محمد علی جوہر کے باپ کا نام تھا عبد علی خان۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی واز کریٹڈ ان؟ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، یہ جو آرمی کا عہدہ ہوتا ہے، یہ کمیٹی کب کریٹ کی گئی؟ 1976 میں۔ دی ٹوم آف میاں نور محمد کلوڑا لوکیٹڈ ان نوشہرہ؟ میاں نور محمد کلوڑا کا مقبرہ کہاں پر ہے؟ نواب شاہ میں۔ نور محمد کلوڑا سندھ کا صوبیدار تھا 1719 سے لے کر 1739 تک مغل بادشاہوں کے دور میں۔ پورے سندھ پر اس نے حکومت کی ہے۔ ایگریمنٹ آن پروہیبیشن آف اٹیکس اگینسٹ نیوکلیئر انسٹالیشن اینڈ فیسلٹیز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا سائنڈ آن؟ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ کب ہوا کہ ایٹامک بمز کے جہاں پر ایٹامک بم پڑے ہیں اور نیوکلیئر اثاثے پڑے جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا؟ دسمبر 1988 میں۔ کیونکہ اس پر حملہ کرنے سے، ایسی چیزوں پر، نیوکلیئر انسٹالیشن اور جو فیسلٹیز ہیں، اس پر حملہ کرنے سے اس ملک کو خود بھی نقصان ہوتا ہے،
پاکستان کا رقبہ تو اتنا نہیں ہے کہ ایٹم بم صرف پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، ایٹم بم سے پاکستان کے ارد گرد جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے دونوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، کیونکہ انڈیا ایٹم بم پاکستان پہ یوز کرے گا تو انڈیا کے لوگ خود بھی متاثر ہوں گے۔ 144 How many times Pakistan has been selected for UN non-permanent member? How many times پاکستان کتنی مرتبہ یونائٹڈ نیشن کے نان پرماننٹ مطلب غیر مستقل ممبر کے طور پر سلیکٹ ہوا؟ 7 مرتبہ پاکستان یونائٹڈ نیشن کا ممبر سلیکٹ ہوا ہے، لیکن مستقل نہیں تھا اس وقت۔ قائد اعظم ریزائنڈ فرام کانگریس ڈیو ٹو، قائد اعظم نے کانگریس سے کیوں علیحدگی اختیار کی؟ علیحدگی کب اختیار کی؟ یہ جدا MCQs ہے۔ کیوں علیحدگی اختیار کی؟ نان کوپریشن مومنٹ، ایک مومنٹ 1919-1920 میں گاندھی نے جاری کیا تھا کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوپریشن نہیں کی جائے گی، جس طرح عمران خان کہتے تھے کہ بل جلا دو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ تو اس طرح کا ایک مومنٹ تھا جو قائد اعظم کو پسند نہیں تھا، تو انہوں نے کانگریس چھوڑ دیا۔ وچ پروونس وار ڈیوائیڈڈ اکارڈنگ ٹو 3 جون پلان، 3 جون پلان کے مطابق 3 جون پلان 1947 کو پیش کیا گیا تھا۔ کون سے پروونسز کو تقسیم کیا گیا؟ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا گیا۔ Who is the 3rd چیف منسٹر آف گلگت بلتستان؟ گلگت بلتستان کا تیسرا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ خالد خورشید۔ Which is the largest district of FATA by population? Bajawar is the largest district of FATA by population. Which one is the national musical instrument of Pakistan? نیشنل میوزیکل انسٹرومنٹ پاکستان کا کون سا ہے؟ ڈول، ڈفلی، بنسوری، شینائی۔ تو ڈفلی پاکستان کا قومی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے۔ جس طرح پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، اس طرح میوزک کا قومی انسٹرومنٹ ڈول وغیرہ نہیں ہے۔ جس طرح پٹھانوں کا ڈول ہے، تو اس طرح پاکستان کا ایز اے ہول ڈفلی ہے۔ Agreement on prohibition of attacks against nuclear installation and facilitation between Pakistan and India ratified on، پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ معاہدہ ابھی ایک MCQs میں ہم نے پڑھا کہ 1988 میں ہوا تھا کہ نیوکلیئر بمز وغیرہ جہاں پر پڑے اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اٹیک۔ تو اس معاہدے کو دوبارہ کب رینیو کیا گیا؟ 1991 میں، 27 جنوری 1991 میں۔ پاکستان لفٹڈ دی مارٹوریم آن دی ڈیتھ پینلٹی فار ٹیرر ریلیٹڈ کیسز آن 17 دسمبر 2014۔ مارٹوریم کا مطلب ہے پابندی۔ پاکستان میں سزائے موت پر پابندی تھی، پھانسی پر، تو وہ 17 دسمبر 2014 کو ختم کیا گیا۔ جب وہ ہو گیا 16 دسمبر 2014 یا جب پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی تو یہ چیز ختم کر دی گئی۔ پاکستان جوائنڈ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO ان 1995۔ پاکستان نے دنیا کا جو تجارتی آرگنائزیشن ہے دنیا کے لیول پر، وہ کب جوائن کیا؟ 1995 میں۔ وچ پاس از آلسو نین ایز ٹوبا کاکر پاس، کوجک پاس، آلسو کالڈ ٹوبا کوکر پاس۔ کوجک پاس کہاں پر ہے؟ چترال، اور ایک پروونس ہے خندق، ابھی جو گزر گیا میں بھول گیا، چین کا، اس کو آپس میں ملاتا ہے۔ ٹوبا کاکر پاس کوجک پاس کا دوسرا نام ہے۔ یہ MCQs ابھی ہم نے پڑھا اس سے پہلے۔ ڈیارچی واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ ان دی ایکٹ آف ڈیارچی واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ ان دی ایکٹ آف 1919۔ ڈیارکی کا کیا مطلب ہے؟ قیام پاکستان سے پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی تو پروونسز کو مختلف اختیارات دینے کی ایک رول ریگولیشن تھی ہوئی تھی، جسے ڈیارکی کہا جاتا تھا۔ 1919 ایکٹ میں یہ طے ہوا تھا۔ Which districts connect to all 4 provinces of Pakistan؟
پاکستان کا کون سا ضلع پاکستان کے تمام صوبوں کو آپس میں ملاتا ہے؟ ڈیرہ غازی خان۔ Who coined the name of پاکستان؟ پاکستان کا نام کس نے وہ کر دیا تھا، پیش کیا تھا، ایجاد کیا تھا، مطلب نام تخلیق کیا تھا؟ چودھری رحمت علی نے۔ What is the new name of دیبل؟ دیبل کا نیا نام کیا ہے؟ بنبھور۔ بنبھور دیبل کا نیا نام ہے۔ بلوچستان has 7 ڈویژن اینڈ خالی جگہ ڈسٹرکٹس۔ بلوچستان میں 7 ڈویژن ہے اور 35 ضلع ہے۔ زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس واز انفورسڈ آن۔ زکوٰۃ اور عشر کا جو آرڈیننس کا قانونی طور پر لاگو ہوا، گورنمنٹ سطح پر لاگو ہوا، یہ 20 جون 1980 کو لاگو ہوا۔ کس نے لاگو کیا؟ یہ MCQs آگے آتا ہے۔ قائد اعظم ریزائنڈ فرام کانگریس ان دی ایئر 1920۔ ڈیئر یہ 2 MCQs ہو گئے۔ قائد اعظم نے 1920 میں کانگریس سے علیحدگی اختیار کی۔ اب میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے 1 2 3 مرتبہ سننا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب انہوں نے کانگریس سے ریزائن کیوں کیا تھا، وہ الگ MCQ تھا جو اس سے پہلے گزر گیا، نان کوآپریشن موومنٹ کی وجہ سے۔ 1920 تک قائد اعظم دونوں کے لیے کام کر رہا تھا، پاکستان اور مسلم لیگ دونوں کے لیے، یہ چیز نوٹ کریں۔ دی اپوزیشن لیڈر آف نیشنل ڈیموکریسی پارٹی 1975-1977 واز سردار شہرباز خان مزاری۔ اپوزیشن لیڈر آف نیشنل ڈیموکریٹی NDP، یہ پارٹی 1975 میں اپوزیشن میں تھی اور اس کا لیڈر تھا سردار شہرباز خان مزاری۔ پنچکوڑا ویلی از لوکیٹڈ ان وچ ڈسٹرکٹ آف KPK پروونس؟ پنچکوڑا، وادی پنچکوڑا خیبر پختونخوا میں کہاں واقع ہے؟ اپر دیر میں۔ ان وچ گورنمنٹس ایرا دی سیپیک پروجیکٹ واز اسٹارٹڈ؟ کس کے حکومت میں سیپیک سٹارٹ ہوا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں، یعنی نواز شریف کے دور میں۔ دروت ڈیم از لوکیٹڈ ان، دروت ڈیم کہاں پر ہے؟ تانو بلا خان۔ دروت ڈیم، یہ اسمال ڈیمز ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ مشہور نہیں ہوتے، اس وجہ سے آپ لوگوں نے یہ نام نہیں سنا ہوگا۔ دروت ڈیم تانو بلا خان میں واقع ہے۔ Who erected 2 modern monuments in لڑکانہ؟ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ کس نے لڑکانہ میں 2 نئے مانومنٹ نکالے، ایجاد کیے، مطلب دریافت کیے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے لڑکانہ میں 2 نئے ماڈرن مانومنٹ بنائے یا ایجاد کیے، دریافت کیے۔ In the light of Article 100 of Constitution of Pakistan، پاکستان آئین کے آرٹیکل 100 کے مطابق who is subjected to appoint Attorney General of Pakistan؟ پاکستان کا اٹارنی جنرل کون منتخب کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ۔ پاکستان کا صدر پاکستان کا اٹارنی جنرل منتخب کرتا ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 100 میں موجود ہے۔ Attorney General shall be appointed if he is able or qualified to be justice in Supreme Court۔ اٹارنی جنرل اس وقت سلیکٹ کیا جاتا ہے جب وہ سپریم کورٹ میں عدالت کے عہدے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ عدالت میں وہ جج لگ سکتا ہے، تو اس وقت اس کو اٹارنی جنرل سلیکٹ کر سکتے ہیں، جس کو پریزیڈنٹ یعنی صدر سلیکٹ کرتا ہے۔ 138 When did پاکستان withdraw from سیٹو؟ پاکستان کب سیٹو سے نکلا؟ 1973 میں۔ سیٹو اسٹینڈس فار ساؤتھ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن۔ ان سپٹمبر آف 1954 دی یونائٹڈ اسٹیٹ، فرانس، گریٹ برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اینڈ فلپائن، تھائی لینڈ اینڈ پاکستان فارمڈ دی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن سیٹو۔ اس سے پاکستان 1973 میں ودرا ہوا۔
139 سر سید احمد خان پبلشڈ دی بکلیٹ اسباب بغاوت ہند ان. سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند کب پبلش کیا؟ 1859 میں. MCQ نمبر 140 لاہور مال روڈ انڈر پاس ہیز بین نیمڈ آفٹر فیض احمد فیض. لاہور مال روڈ کا جو انڈر پاس ہے وہ فیض احمد فیض کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. آپریشن ضرب عضب کب سٹارٹ ہوا؟ آپریشن ضرب عضب جون 15 2014 کو سٹارٹ ہوا. دہلی پروپوزل وار پریزنٹڈ بائی قائد اعظم ان وچ ایئر. دہلی پروپوزل قائد اعظم نے کون سے ایئر میں پیش کیا؟ 1927 میں. دی فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کنوینڈ فرام. پہلا راؤنڈ، یہ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئے تھے جو بہت امپارٹنٹ ہے، تاریخ کے لحاظ سے اہمیت کے حامل ہے. تو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کب ہوا تھا؟ 12 نومبر 1930 سے لے کر 19 جنوری 1931 تک. دی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان لندن فرام 7 ستمبر 1931 ٹو 1 دسمبر 1931. دوسرا گول میز کانفرنس لندن میں ہوا تھا جو کہ 7 ستمبر 1931 سے لے کر 1 دسمبر 1931 تک جاری تھا. تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان لندن فرام. تیسرا گول میز کانفرنس لندن میں 17 نومبر 1932 سے لے کر 24 دسمبر 1932 کو ہوا تھا. ہاؤ مینی اولمپک گولڈ میڈل ون بائی پاکستان ہاکی ٹیم. پاکستان ہاکی ٹیم نے کتنے گولڈ میڈل جیتے ہیں ابھی تک؟ 3 گولڈ میڈل جیتے ہیں. لیاقت علی خان واز بورن ان وچ ایئر. لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے کب پیدا ہوئے؟ 1895 میں. Who was the only 5-star general in Pakistan Army history. پاکستان کے تاریخ میں کس آرمی نے جنرل نے 5 سٹار لگائے ہیں؟ تو یہ ہے جنرل ایوب خان. پاکستان کی تاریخ میں کس جنرل نے 5 سٹار لگائے تھے؟ کس جنرل نے؟ ایوب خان نے. 149 Who wrote Muslim Suffering Under Congress Rule. کس نے یہ کتاب لکھا جس کا نام ہے مسلم سفرنگ انڈر کانگریس رول؟ اردو میں مطلب یہ ہے کہ کانگریس کی حکمرانی کے نیچے مسلمانوں کو تکلیف ہے. یہ کس نے لکھا؟ مولوی فضل حق. When تاندا ڈیم کوہاٹ واز کنسٹرکٹڈ. تاندا ڈیم کوہاٹ کب تعمیر کیا گیا؟ 1967 میں. How many stanzas are there in the national anthem of Pakistan. پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے بندز ہے یا کتنے گروپ آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو 3 گروپس ہے، ہر گروپ میں 5-5 لائن ہے. اس طرح گروہ بندی کی گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. انڈیا از آن وچ سائڈ آف پاکستان. انڈیا پاکستان کے کس سائڈ پر ہے؟ انڈیا پاکستان کے مشرق سائڈ پر ہے. جس سائڈ پہ سورج نکلتا ہے اس سائڈ پہ انڈیا ہے. دی ٹوٹل لینتھ آف پاکستان کوسٹ لائن از. پاکستان کے ساحلی علاقوں کا ٹوٹل لمبائی کتنی ہے؟ 650 مائلز. پاکستان پولیٹیکل روٹس اینڈ ڈیولپمنٹ از ریٹن بائی. یہ ایک کتاب کا نام ہے جس کا نام ہے پاکستان کا سیاسی اور ترقی کا راستہ. اردو میں یہ مطلب ہے پاکستان کا سیاسی اور ترقی کا راستہ. تو یہ کس نے لکھا ہے؟ صفدر محمود نے. پالیٹکس ان پاکستان. دی نیچرل اینڈ ڈائریکشن آف چینج از ریٹن بائی. پالیٹکس ان پاکستان. پاکستان میں سیاست. دی نیچرل اینڈ ڈائریکشن آف چینج. قدرتی تبدیلی کا ڈائریکشن. یہ بک کس نے لکھا ہے؟ خالد بن سید. پاکستان دی فارمیٹیو فیز 1857 ٹو 1948 از ریٹن بائی. پاکستان کے بننے کا جو مرحلہ تھا یہ 1857 میں شروع ہوا تھا اور 1948 تک تھا.
یہ بک کا نام ہے دی فارمیٹیو فیز آف پاکستان، پاکستان کے بننے کا مرحلہ۔ یہ بک کس نے لکھا ہے؟ خالد بن سید، امپارٹنٹ اور تاریخی کتاب ہے۔ دی اسٹیٹ آف مارشل رول از ریٹن بائی، دی اسٹیٹ آف مارشل رول، مارشل رول، اسٹیٹ آف مارشل رول یہ کس نے لکھا ہے؟ عائشہ جلال نے۔ یہ مشہور پاکستانی کتابیں ہیں، پاکستان اور مسلمان اور پاکستان کی تاریخ کی ریلیٹڈ۔ دی کلچر آف پاور اینڈ گورنمنٹ ان پاکستان، کلچر آف پاور اینڈ گورننس ان پاکستان از ریٹن بائی، یہ کتاب کس نے لکھا ہے؟ جس کا نام ہے کلچر آف پاور اینڈ گورننس ان پاکستان، الہان نیاز۔ سٹی آف لو ان پاکستان از نون ایز لاہور، محبت کا شہر پاکستان میں کس شہر کو کہے جاتے ہیں؟ جس طرح پھولوں کا شہر پشاور ہے، اس طرح محبت کا شہر لاہور۔ منتوکا واٹر فال از لوکیٹڈ ان وچ سٹی آف پاکستان، منتوکا واٹر فال، واٹر فال آبشار کو کہتے ہیں۔ منتوکا آبشار پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ اسکردو میں ہے۔ لاہور ریزولوشن 1940 ویلکم ایڈریس واز میڈ بائی شاہ نواز ممداد، لاہور ریزولوشن 1940 ویلکم ایڈریس واز میڈ بائی، جب لاہور ریزولوشن 1940 پیش کیا گیا تو اس کے لیے جو خوش آمدید کے طور پر ایک نظم یا کوئی نظم پڑھا جاتا ہے یا تقریر کیا جاتا ہے خوش آمدید کے طور پر، وہ کس نے کیا تھا؟ شاہ نواز ممدود نے۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم واز سجیسٹڈ بائی، پاکستان کا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے جو 9 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے موبائل اور گھڑی میں، جب ہم موبائل سیٹ کرتے ہیں یا جو چیز تو 9 بجے سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ اسٹینڈرڈ ٹائم کس نے سجیسٹ کیا تھا؟ پروفیسر محمود انور نے۔ واٹ از ٹوٹل لینتھ آف پاک ایران بارڈر، پاکستان کا ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 909 کلومیٹر۔ اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن واز فاؤنڈیڈ بائی، اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ محسن الملک نے۔ ویئر دی شیرین آف مکی شاہ بابا از لوکیٹڈ، مکی شاہ بابا کا مزار کہاں پر ہے؟ حیدرآباد میں۔ واٹ از دی ٹوٹل ایریا آف خیبر پختونخوا پروونس، خیبر پختونخوا کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے؟ 101,741 اسکوائر کلومیٹر، 1,00,000 سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ واز، یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے پاکستان کا پہلا سفیر کون تھا؟ عبدالحسن اصفہانی۔ پاتھ وے ٹو پاکستان از دی آٹوگرافی آف، پاتھ وے ٹو پاکستان یہ کس کی آٹوگرافی ہے؟ چودھری خالق الزمان کی۔ مسلم لیگ ڈیلیگیشن ایٹ شملہ کانفرنس انکلوڈیڈ، مسلم لیگ کا جو وفد تھا شملہ کانفرنس میں وہ کن کن افراد پر مشتمل تھا؟ جناح پر، لیاقت علی خان پر اور نظام الدین پر۔ ہو واز دی مغل امپرر بیفور اورنگزیب، اورنگزیب سے پہلے مغل بادشاہ کون تھا؟ شاہ جہان۔ ڈیئر، مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ، مزید MCQs کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ پارٹ 3 میں 200 MCQs ہم اپلوڈ کریں گے۔ یہ ہو گئے 170 MCQs، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پورا وہ ہے، دیکھیں پورا پاک سٹڈی یہاں پر ہم نے کور کیا ہے اس میں، دیکھیں ڈیئر، یہ 2230 تک MCQs ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کے ساتھ ویڈیو کی فارم میں شیئر کریں گے، آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس رکھ کے کسی بھی ٹائم آپ اس کو چلا سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ تو پارٹ 3 میں مزید ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن وقت پر آ جائیں۔